الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ مریم کی آیت 10 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ سیدنا یحییٰ کی سرگزشت زیر بحث ہے۔ ان کی حیثیت چونکہ مسیح علیہ السلام کے ارحاس کی ہے، اس لیے قرآن مجید نے مسیحیوں کو یا اس زمانے کے لحاظ سے کہیے تو نصارہ کو خطاب کیا ہے، تو بات بھی انہی سے شروع کی ہے۔ یہ سرگزشت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ زکریا یعنی ان کے والد کو بشارت دے دی گئی، اور اس بشارت کے بارے میں جو کچھ ان کو تردد لاحق تھا اس پر بھی انہیں اطمینان دلایا گیا، یہاں تک کہ جب انہوں نے درخواست کی کہ اس کی کوئی نشانی مجھے دی جائے تو وہ نشانی بھی دے دی گئی۔ چنانچہ ارشاد ہوا ہے، قال رب جلی آیا قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ۔ زکریا نے کہا، میرے پروردگار میرے لیے کوئی نشانی ٹھہرا دیجیے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ چونکہ ایک ذاتی زندگی سے متعلق بشارت تھی، اللہ تعالیٰ کا کوئی پیغام جس طرح کہ وہ اپنے نبیوں کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے دیتے ہیں اس طرح کا پیغام نہیں تھا۔ وہ پیغام جب سپرد کیا جاتا ہے تو اس میں ایسے ذرائع اختیار کیے جاتے ہیں کہ پیغمبر کو کوئی ادنیٰ تردد بھی باقی نہ رہے۔ یہ چونکہ ایک ذاتی نوعیت کی بشارت تھی تو ہاتف غیبی کے ذریعے سے دی گئی۔ ایک آواز انہوں نے سنی، اور جب ان کو یہ خیال ہوا کہ یہ بات مجھے کہی جا رہی ہے تو کچھ تردد بھی لاحق رہا کہ میں کہیں اپنے ہی دل کی آواز تو نہیں سن رہا، حدیث نفس تو نہیں ہے، یا ایسا تو نہیں کہ کوئی شیطانی القاء ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے اپنے اطمینان کے لیے آیت یا نشانی مانگی۔ فرمایا ٹھیک ہے، قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ تم 3 شب و روز لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے جب کہ تم بالکل تندرست ہو، یعنی کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن 3 دن رات تک تمہاری زبان لوگوں کے ساتھ گفتگو کے لیے بند ہو جائے گی۔ سورہ آل عمران کی آیت 41 میں تصریح ہے کہ جب اللہ کا نام لینا چاہو گے، تسبیح کرنا چاہو گے، تحلیل کرنا چاہو گے تو بے تکلف کرو۔ تو یہ ظاہر ہے کہ ایک بڑی ہی واضح نشانی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے اطمینان کے لیے اور اپنے ایک بندے پر سکینت اتار دینے کے لیے اتنی بڑی نشانی خود ان کی اپنی ذات کو بنا دیا۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ یعنی یہ حالت کسی مرض یا خرابی کی وجہ سے نہیں ہوگی۔ سویہ کے لفظ سے قرآن نے اس کو ادا کیا ہے، یعنی یہ حالت کسی مرض یا خرابی کی وجہ سے نہیں ہوگی، بلکہ خدا کی ایک نشانی ہوگی کہ تم خدا کی تسبیح و تحلیل تو کرو گے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ کا ذکر، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن لوگوں سے کوئی بات نہیں کر سکو۔ تو یہ نشانی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت 41 میں اس کی تصریح ہے۔ استاد امام لکھتے ہیں، ظاہر ہے کہ ایک آدمی پر ایسی حالت کا طاری ہو جانا کہ وہ ذکر الہی تو کر سکے لیکن کوئی اور کلمہ زبان سے نہ نکال سکے، کوئی شیطانی حالت نہیں ہو سکتی۔
یعنی جو ان کے ذہن کا تردد تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح دور کر دیا۔ میرا نام لوگے، میرا ذکر کرو گے، میری تسبیح کرو گے، میرے نام کی تحلیل کرو گے، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ لیکن جیسے ہی لوگوں سے کوئی بات کہنا چاہو گے، نطق اور بیان کی صلاحیت انسان کو ابلاغ کے لیے دی گئی ہے، وہ اسی وقت زبان کھولتا ہے جب دوسروں سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے۔ فرمایا کہ اس کی صلاحیت سلب ہو جائے گی۔ یہ ہو سکتی ہے تو رحمانی حالت ہی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ یہ حالت حضرت زکریا پر طاری ہو گئی۔ وہ محراب عبادت سے نکل کر لوگوں میں آئے، انہیں بشارت دی گئی۔ اس وقت وہ محراب عبادت میں تھے۔ محراب سے مراد یہاں وہ چھوٹے چھوٹے حجرے ہیں جو محرابوں کی صورت میں بالعموم ہیکل میں بھی بنائے جاتے تھے، ہمارے ہاں مسجدوں میں بھی بنائے جاتے تھے۔ ان میں لوگ بیٹھ جاتے تھے، عبادت کرتے تھے، کوئی اعتکاف کرنا چاہتا تو وہ کر لیتا تھا۔ وہ محراب عبادت سے نکل کر لوگوں میں آئے تو وہ کچھ بول نہیں سکتے تھے، صرف اشارے سے انہوں نے لوگوں کو تسبیح و تحلیل میں مشغول رہنے کی ہدایت کی۔ یعنی تسبیح اور تحلیل کے الفاظ زبان سے نکلے اور ان کے بارے میں اشارے سے بتایا کہ تم بھی یہی کرو، اور اس کے بعد واپس چلے گئے۔ تو ارشاد ہوا کہ یہ ہم نے اس کو بشارت دی اور یہ نشانی اس کے لیے مقرر کر دی۔ یحییٰ جیسا بچہ ہوگا، اس سے پہلے کسی عام انسان کے ساتھ ہم نے یہ معاملہ نہیں کیا، یہ پیغمبروں ہی کے ساتھ رہا ہے۔ تم بھی بوڑھے ہو اور تمہاری بیوی بھی بانجھ ہے، لیکن یہ بے نظیر فرزند ہم نے عطا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تم نے درخواست کی تھی کہ کوئی ایسا فرزند تمہیں ملے جو تمہارا بھی وارث ہو، یعقوب کے خاندان کا بھی وارث ہو، اور جو مذہبی ذمہ داریاں تم بنی اسرائیل میں ادا کر رہے ہو اور تمہارا خاندان ادا کر رہا ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہ پڑے۔ یہ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ سیاسی قیادت، مذہبی قیادت اور مختلف پیشے، ان میں خاندانوں کے اندر روایت کے قائم رہنے کا طریقہ ہی پرانے زمانے میں اختیار کیا، اور اللہ تعالیٰ کی بھی سنت یہی ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ موجودہ زمانے میں بہت کچھ تبدیلیاں آئی ہیں، لیکن صدیوں تک یہی صورتحال رہی ہے، یہاں تک کہ ہمارے ہاں بر صغیر کے سماج میں تو ان پیشوں نے مستقل حیثیت اختیار کر لی تھی، اور اسی کے لحاظ سے لوگ پہچانے جاتے تھے، بلکہ پیشے ہی بالعموم ان کی ذات برادری قرار پا جاتے تھے۔ یہ ترخان ہیں، یہ لوہار ہیں، اسی طرح مختلف کام لوگ کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ تم بالکل تندرست ہوگے لیکن شب و روز بات نہیں کر سکو گے۔ فخرج علی قومہ من المحراب فأوحى الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیا۔ چنانچہ محراب عبادت سے نکل کر وہ اپنے لوگوں کے پاس آیا۔ جب یہ بشارت دی گئی، یہ نشانی مقرر کر دی گئی، انہوں نے محسوس کیا کہ اب میں بات کرنے کی صلاحیت تو کھو بیٹھا ہوں، لیکن تسبیح و تحلیل کر سکتا ہوں۔ تو جیسے معمول میں وہ لوگوں کے ساتھ باہر آ کے کوئی بات کرتے تھے یا اس طرح کی کوئی صورت ہوتی تھی، اسی مقصد سے آئے اور انہوں نے لوگوں کے پاس آ کے اشارے سے ان کو ہدایت کی کہ صبح و شام خدا کی تسبیح کرتے رہو۔ یہ بھی اشارے سے تسبیح تحلیل کے الفاظ زبان سے ادا کر دیے ہوں گے۔ میں نے اس کی وضاحت کی ہے۔ لفظ محراب یہاں معبد کے ان حجروں کے لیے آیا ہے جن میں بیٹھ کر لوگ عبادت کرتے تھے۔ ہمارے ہاں چونکہ محراب مسجد کے لیے عام ہو گیا ہے، ندا مسجد کی دیواروں سے آئی تہ محراب مسجد سو گیا کون۔ اب ہمارے ہاں اس کا استعمال بالعموم اسی لیے ہوتا ہے، لیکن جو عام طور پر برآمدے سے بنائے جاتے ہیں یا حجرے بنائے جاتے ہیں، ان کے دروازوں پر بھی محرابیں بنائی جاتی ہیں، اس سے ان کے لیے بھی لفظ محراب قدیم صحیفوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اور پرانی کتابوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ لفظ محراب یہاں معبد کے ان حجروں کے لیے آیا ہے جن میں بیٹھ کر لوگ عبادت کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دعا اور بشارت کے وقت، یعنی جب انہوں نے دعا کی اس وقت بھی، اور جب اس دعا کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت حاصل ہوئی اور ان کو ہاتف غیب نے بشارت دی،
اس سے معلوم ہوا کہ دعا اور بشارت کے وقت حضرت زکریا ہیکل ہی کے کسی گوشے میں مصروف عبادت تھے۔ وہ ہیکل کے خدام میں سے تھے۔ ہیکل کے اندر جو خاص جگہ تھی، مقدس جس کو کہا جاتا تھا، اور جس جگہ میں عام لوگ بنی اسرائیل کے کبھی داخل نہیں ہوتے تھے، اس وقت بھی میں نے عرض کیا تھا کہ جو ویرانہ موجود ہے، یعنی ایک احاطہ ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ ہیکل تھا، وہاں وہ لوگ نہیں جاتے۔ ان کا خیال ہے کہ جب تک ہیکل وجود میں نہیں آئے گا اور متعین نہیں ہو جائے گا کہ مقدس کی جگہ کون سی ہے، اس وقت تک ہم احتیاطاً کہیں بھی نہیں جاتے۔ تو اس پورے احاطے میں یہود بالعموم داخل نہیں ہوتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دعا اور بشارت کے وقت حضرت زکریا ہیکل ہی کے کسی گوشے میں مصروف عبادت تھے۔ سورہ آل عمران کی آیت 39 میں وضاحت ہے کہ جب یہ بشارت نازل ہوئی تو وہ نماز میں کھڑے تھے، یعنی نماز پڑھ رہے تھے۔ اس میں الفاظ یہ ہیں کہ قائم یصلی فی المحراب، وہ کھڑے ہوئے محراب میں یا اس حجرے میں جہاں وہ عبادت کر رہے تھے، نماز میں مصروف تھے۔ جب یہ بشارت نازل ہوئی تو وہ نماز میں کھڑے تھے۔ اسی طرح یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ باہر لوگ کسی وجہ سے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ انجیل میں ہے، یعنی انتظار تو کئی پہلوؤں سے ہو سکتا ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ لوگ باہر کھڑے تھے۔ انجیل میں ہے کہ لوگوں کا خیال تھا کہ انہوں نے، یعنی زکریا نے، مقدس میں کوئی رویا دیکھا ہے۔ خاص موقعوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بشارتیں ہوتی رہتی تھیں، اور کاہن بالعموم اس طرح کے رویا بیان بھی کرتے تھے آ کے۔ تو لوگوں کو خیال ہوا کہ مقدس میں کوئی رویا انہوں نے دیکھا ہے، چنانچہ وہ باہر آئے تو انہوں نے اشارہ کیا کہ تسبیح و تحلیل کرو، یعنی کوئی رویا نہیں بیان کیا۔ ان کی زبان بھی بند ہو چکی تھی، اللہ کی یہی نشانی تھی ان کے لیے۔ البتہ انہوں نے اشارے سے لوگوں سے کہا کہ اللہ کی تسبیح کرو، تحلیل کرو۔ تسبیح یعنی سبحان اللہ، اللہ کی پاکی بیان کرنا۔ تحلیل اللہ کی توحید کی شہادت دینا، جس کو ہم لا الہ الا اللہ سے بیان کرتے ہیں۔ استاد امام لکھتے ہیں، اس اشارے کے اندر یہ بات مضمر تھی کہ وہ قدرت کے کسی بہت بڑے راز کے امین ہیں جس کے اظہار کا وقت ابھی نہیں آیا۔ یعنی یہ اشارہ بھی بڑا معنی خیز ہو گیا اور نشانی بھی معنی خیز ہو گئی کہ خاموشی طاری کر دی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بڑی بات ہے جس کا اظہار ہونا ہے، وہ اپنے وقت پر ہو جائے گا۔ لوگ خدا کی حمد و تسبیح میں مشغول ہو کر اس کا انتظار کریں اور دیکھیں کہ پردہ غیب سے کیا ظہور میں آتا ہے۔ بہت بوڑھے تھے، جس طرح کہ انہوں نے اس کی تصویر کشی کی ہے کہ وشتل راس و شیب، یعنی میرا سر تو اب بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے۔ اور بیوی کے بارے میں کہا ہے کہ کوئی دور دور امید نہیں ہے، وہ بالکل بانجھ ہو چکی ہیں، بہت بوڑھی ہو چکی ہیں۔ تو اس طرح جب اللہ تعالیٰ بچہ دے گا تو ساری دنیا متوجہ ہوگی، اور اس طرح خود بچے کا وجود بھی اللہ کی نشانی بن جائے گا۔ یہ بڑا واقعہ تھا جو ان کی ذات سے متعلق ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ لوگ تسبیح کریں اور تسبیح کے ساتھ اللہ کی حمد کریں، تحلیل میں مصروف ہوں اور انتظار کریں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا چیز سامنے آتی ہے وہ آ جائے گی۔ تو اس طرح سے گویا وہ نشانی انہیں دے دی گئی، اور لوگوں کو بھی معلوم ہو گیا کہ ان کے ساتھ کوئی خصوصی معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ۔ اب اس کے بعد قرآن مجید نے واقعے کا بہت سا حصہ حذف کر دیا ہے۔ یہ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ قرآن کو واقعہ سنانے یا تاریخ بیان کرنے سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، نہ وہ داستانوں کی کتاب ہے، نہ وہ تاریخ کی کتاب ہے۔ اس کے پیش نظر تو اپنا پیغام ہے، اس کو ایک بات کہنی ہے، اس کے ذیل میں کوئی چیز آتی ہے۔ تو یہاں نصارہ کو یہ بتانا ہے کہ تمہاری تاریخ کیا ہے، اس کی ابتدا کیسے ہوئی تھی، مسیح علیہ السلام سے پہلے سیدنا یحییٰ کی بعثت ہوئی، ان کا پس منظر کیا ہے، اور انہوں نے مسیح علیہ السلام کے ارہاس کی حیثیت سے جب ان کی بشارت دی تو اللہ تعالیٰ کے پیش نظر کیا چیز تھی۔
وہ پوری داستان جس کا تعلق مسیحی مذہبیت سے ہے، جس پر مسیحی مذہب کا علم کلام استوار ہوا ہے، ان کے عقائد جس پر مبنی ہے، اس کو واضح کرنا مقصود ہے۔ تو اس وجہ سے وہ حصے داستان کے سرگزشت کے حذف ہو جائیں گے، ان کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اب یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے اس کے بعد اتنی بات مقدر ہے کہ بشارت پوری ہو گئی، بچہ پیدا ہو گیا، اللہ کی نشانی ظہور پذیر ہو گئی، جو کچھ پردہ غیب سے باہر آنا تھا وہ آ گیا، اور وہ بچہ بھی پھر سن رشد کو پہنچ گیا، یعنی ظاہر ہے اس میں ایک وقت لگا، اب وہ اس قابل ہو گیا کہ اس کو اس کی ذمہ داریاں بتائی جائیں۔ وہاں سے قرآن نے اب بات شروع کر دی، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ اس طرح کے موقع ہوتے ہیں کہ جس میں نظم کلام کو عام لوگوں کے لیے واضح رکھنے کی غرض سے کچھ چیزیں بیان کرنی ضروری ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ میں نے اس کو ایک جملے میں اس طرح بیان کر دیا ہے، یہ بشارت پوری ہوئی، چنانچہ وہ بچہ سن رشد کو پہنچا تو فرمایا، یعنی گویا اب پیچھے سے کلام مربوط ہو گیا۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ ہماری کتاب کو مضبوط تھام لو، یہ پہلی ہدایت فرمائی اور بڑی معنی خیز۔ یعنی ایک صورت تو وہ تھی جس میں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر قوموں کی طرف بھیجے جاتے رہے، جیسے کہ قرآن نے بتایا ہے ابراہیم علیہ السلام سے پہلے تو یہی صورت رہی۔ اس میں کوئی ضرورت نہیں تھی کہ کوئی مفصل قانون دیا جائے، پیغمبر آتے تھے، وہ آ کر لوگوں کو وہ بنیادی بات بتاتے تھے، اس کائنات کا خالق ہے، وہ علیم و حکیم ہستی ہے، اس ہستی نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے، دنیا امتحان کے لیے برپا کی گئی ہے، اس کا خاتمہ اللہ کی طرف سے ایک نئی دنیا کی پیدائش پر ہوگا، اس پہ تم اٹھائے جاؤ گے، وہاں تم جواب دہ ہوگے، وہاں پھر تمہاری دنیا جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے، اور اس جنت و جہنم کا فیصلہ تمہارے اعمال پر ہونا ہے۔ یہ بنیادی دعوت ہے، چند لفظوں کی دعوت ہے، اللہ کے رسول آ کے اس کو پیش کرتے تھے۔ کسی نے اس دعوت پر لبیک کیا کہنی تھی، کہیں دو، کہیں چار، کہیں خاندان کے لوگ، برادری کے لوگ۔ سیدنا نوح علیہ السلام جیسے پیغمبر کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اتنے لوگ تھے کہ ایک کشتی میں سوار ہو، اور اس کے بعد اللہ کا فیصلہ نازل ہو گیا۔ تو کوئی مسلمان قوم وجود میں آ جائے، اس کے لیے ضروری قواعد احکام ہوں، اس کی ضرورت نہیں تھی۔ جہاں تک ان چیزوں کا تعلق ہے جو ہماری انفرادی زندگی میں تطہیر کے لیے بتائی گئی ہیں یا خور و نوش کی تطہیر کے لیے سمجھائی گئی ہیں، اسی طرح تطہیر اخلاق کے لیے ہیں، وہ تعلیمات تھیں، وہ ایک سنت کے طور پر جاری رہتی تھیں، اور انبیاء علیہم السلام کے دین پر جو لوگ ایمان رکھتے تھے وہ اس پر عمل پیرا ہوتے تھے، 2 4 5 سے زیادہ تعداد ہی کبھی نہیں ہوئی، یہی صورتحال رہی۔ ان لوگوں کے ہاں یعنی پہلی مرتبہ ایک مسلمان قوم وجود میں آئی ہے، اور وہ بھی کس طرح وجود میں آئی، یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر نکلے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک دوسرا مشن سپرد کیا، ان کے ہاں 3 بیٹے پیدا ہوئے، انہوں نے ان میں سے اسحاق کو اور عیسو کو فلسطین کے علاقے میں آباد کیا، لیکن دونوں کی جگہ الگ الگ کر دی، اور یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ آگے اسحاق کی اولاد ہی سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ معاملات کا وعدہ تھا۔ اسماعیل کو، دوسرے بیٹے کو یا بڑے بیٹے کو کہیے، بیت اللہ میں آباد کیا، اور اللہ تعالیٰ کی توحید کے مرکز کی بنیادیں اٹھا دیں۔ ایک قدیم معبد تھا، ہو سکتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں بنایا گیا ہو، اس کی دیواریں منہدم ہو چکی تھیں، وہ ایک آدھ پتھر پڑا ہوا رہ گیا تھا، اس کو دوبارہ اٹھایا، اور اس کے بعد ان کی اولاد میں آگے پھر اللہ نے برکت دی۔ یہ انہی کی اولاد ہے جو بنی اسرائیل کی حیثیت سے جب مصر گئے تو ایک خاندان تھا، یعنی وہی 10-12 بیٹے تھے حضرت یعقوب کے، یا کوئی خاندان کے اور لوگ ہوں گے، وہاں جا کے آباد ہو گئے، لیکن 500 سال میں کم و بیش اللہ تعالیٰ کی عنایت سے ایک بڑی قوم بن گئے، یعنی اب وہ لاکھوں کی تعداد میں تھے، ایک بڑی قوم وجود میں آ گئی۔ تو اس بڑی قوم
اس مسلمان قوم سے مسلمانوں کی تاریخ شروع ہوئی، اور وہی بڑی قوم ہے کہ جس قوم کو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب دی پہلی بار۔ اس سے پہلے پیغمبروں کو اگر کوئی تعلیم کے لیے چیز دی گئی تو وہ چھوٹے چھوٹے صحائف تھے، جس کی کچھ مثالیں ہم کو بائبل کے مجموعے میں انبیاء کے صحائف میں ملتی ہیں۔ وہ بنیادی طور پر انذار کا کلام ہے، یعنی لوگوں کو خبردار کرنا ہے۔ وہی جو میں نے بنیادی بات بتائی ہے وہ بعض اوقات صحائف کی صورت میں نازل بھی ہو جاتی تھی۔ قرآن مجید نے سیدنا ابراہیم کے بارے میں بتایا ہے کہ صحف ابراہیم و موسیٰ، تو معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کے صحائف زیادہ سے زیادہ، لیکن ایک باقاعدہ کتاب، باقاعدہ شریعت، اجتماعی زندگی کے بارے میں قوانین، ہدایات، اس کا کوئی موقع ہی نہیں پیدا ہوا۔ لوگ مشرکانہ تہذیب کے تحت جو کچھ کرتے رہے، انفرادی زندگی کے بارے میں احکام کی سنت جاری تھی اور اس پر لوگ عمل کر لیتے تھے جو ایمان لاتے تھے۔ تو ان لوگوں کے ہاں گویا کتاب اب مرکز بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے قرآن مجید میں کہ کتاب جب ہم نے دی ہے تو پھر کتاب کو اصل کی حیثیت دے دی، یعنی اب گویا پیغمبر آئیں، دعوت اٹھے، لوگوں کو دین کی طرف بلایا جائے، تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی جو رسی ہے، کتاب کو اللہ کی رسی کہا ہے حبل اللہ، اس کو مضبوطی کے ساتھ تھاما جائے۔ ہمارے ہاں بھی ظاہر ہے کہ اب کتاب کی روایت آگے جاری ہے۔ ان لوگوں کے ہاں تورات تھی، پھر مناجاتوں کی کتاب نازل کی گئی۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے، اس مقصد کے لیے پیغمبر دعائیں سکھاتے رہے ہیں۔ قرآن میں بھی پیغمبروں کی دعائیں نقل ہوئی ہیں، زبور سراسر مناجات ہے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سی دعائیں سکھائی ہیں۔ چنانچہ دعاؤں میں پیغمبر کس طریقے سے اپنے رب سے تعلق پیدا کرتا ہے، اس کی بڑی غیر معمولی تصویریں ہوتی ہیں، اور انسان چونکہ اللہ سے تعلق ہی کے لیے پیغمبروں کا محتاج ہوا ہے تو وہ یہ رہنمائی بھی فرماتے ہیں اس معاملے میں خاص طور پر۔ تو یہ بھی نازل ہوئی، اور پھر اس کے بعد اب سیدنا مسیح کا ذکر تو آگے آئے گا۔ اس وقت تک تورات ہی اللہ کی کتاب کی حیثیت سے موجود تھی، اور کتاب کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ اس لیے دی گئی تھی کہ لِیَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ فِیمَا اخْتَلَفُوا فِیہ، جہاں دین کے معاملے میں کوئی اختلاف ہو وہاں یہ کتاب معیار ہوگی، یہ میزان ہوگی، اس کی طرف لوگ رجوع کریں۔ یہ نور اور ہدایت ہے، یہ فیصلہ کرے گی۔ تو مذہبیات کے معاملے میں جب اللہ کی کتاب نازل ہو گئی تو گویا اب آخری فیصلہ اسی کتاب کا ہے۔ خدا کیا چاہتا ہے، کائنات کے پروردگار کے پیش نظر کیا ہے، اس کے جاننے کے سب ذرائع ختم ہو گئے، اور جب کتاب نازل ہو گئی تو پھر اس کے بعد گویا پیغمبر بھی اسی کتابیں، یعنی وہ بھی اس کی ہدایت پر عمل کریں گے، اس کے امتثال امر میں جو کرنا ہے کریں گے۔ وہ بھی اس کتاب میں نہ کسی چیز کو منسوخ کر سکتے ہیں، نہ اس میں کوئی تبدیلی کر سکتے ہیں، بلکہ ان کے لیے بھی پہلا حکم یہی ہوتا ہے کہ خذ الکتاب بقوہ، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑو۔ تو یہاں یحییٰ کو یہی حکم دیا گیا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، پہلی بات ہی یہ کہی ہے، یعنی جیسے ہی وہ سن رشد کو پہنچے تو ان کو کہا گیا کہ اے یحییٰ ہماری کتاب کو مضبوط تھام لو۔ اس کے بالکل برخلاف دیکھیے، سیدنا موسیٰ کو نبوت ملی ہے، اس کو قرآن نے بیان کیا، بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ وہ صحرا میں سفر کر رہے ہیں، وہاں ان کو روشنی نظر آئی ہے، اس سے پہلے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے ان کے کہ مجھے اس منصب کے لیے منتخب کر لیا جائے گا۔ نہ کوئی مراقبہ، نہ کوئی چلہ، نہ کوئی جد و جہد، نہ کوئی روحانی مراتب طے ہو رہے ہیں۔ وہ تو بکریاں چراتے ہوئے آئے ہیں اور اپنے وطن لوٹ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کو خطاب کیا ہے تو سب سے پہلی بات کیا کہی ہے؟ یہاں یہ ہے کہ خذ الکتاب بقوہ، وہاں فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، میری نماز کا اہتمام رکھنا۔ تو گویا وہاں اصل چیز کیا ہے؟ وہ عبادات کی سنت جو انبیاء نے جاری کی ہے، وہ پہلے سے جاری ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایسے ہی ہے۔ تو پہلا حکم ان کو یہی دیا گیا۔ یہاں یہ تھا کہ نہیں، اب تو اللہ کی کتاب آ چکی ہے، تورات موجود ہے، لہٰذا سب سے پہلا کام یہ کرو کہ تم سن رشد کو پہنچ گئے ہو، اس کتاب کو مضبوط تھام لو۔ مضبوط تھام لو کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ کہ جا کر اس کو ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑ لو، یعنی اب کتاب کی طرف رجوع کرو، کتاب کو پڑھو، کتاب کو سمجھو، کتاب کی تلاوت کرو، جب کوئی معاملہ پیش آئے تو کتاب ہی کو دیکھو۔
تو یہ مطلب ہے مضبوط تھام لو۔ میں نے لکھا ہے یعنی تورات کو، کتاب سے مراد ظاہر ہے یہاں تورات ہے، اس وقت تک ابھی قرآن نازل نہیں ہوا۔ یہ ہدایت اس لیے ہوئی کہ شیاطین جن و انس کو سب سے بڑھ کر دشمنی کتاب الہی ہی سے ہوتی ہے، چنانچہ اس کے حاملین کو وہ اس سے برگشتہ کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے۔ سب سے زیادہ دشمنی کتاب الہی سے ہوتی ہے، اس لیے کہ کتاب الہی محکم کر رہی ہے، وہ دائیں بائیں نہیں ہونے دے رہی، وہ اختلافات کے معاملے میں فیصلہ سنا رہی ہے، اس نے لوگوں کو کھوٹے سے باندھ دیا ہے، اس میں اب مذہب کی ہدایت میں آپ دائیں بائیں نہیں جا سکتے۔ اور یہ بڑی سادہ حقیقت ہے، سادہ حقیقتیں بعض اوقات لوگ فراموش کر دیتے ہیں، وہ پیش پا افتادہ ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا دیا ہے؟ ہم انسان کی حیثیت سے عقل جیسی نعمت سے سرفراز کیے گئے، ہماری ایک فطرت ہے، اور عقل ہے جو اس کتاب فطرت کو پڑھتی ہے، اس میں فہم و ادراک کی صلاحیت بھی ہے، اور آگے استعداد دی گئی ہے کہ وہ استنباط بھی کر سکتی ہے۔ بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ ہمیں اگر دنیا میں اپنے معاملات میں کوئی استدلال کرنا ہے، کسی چیز کو سمجھنا ہے، تو ہمارے پاس ذریعہ وہی ہے، اس کو ہم استعمال کریں گے۔ یعنی ہمارے حواس ہیں، وہ ہمیں چیزوں سے متعارف کراتے ہیں، وہ ظاہری بھی ہیں باطنی بھی ہیں۔ ان سے جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں یا ہم سنتے ہیں یا جن سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے، اس سے ہمارا فہم وجود میں آتا ہے یا وہ چیزیں ہمارے ادراک میں آتی ہیں، اس سے علم کی ابتدا ہو جاتی ہے، اور پھر وہ کچھ لوازم پیدا کرتی ہیں۔ وہ چیزیں جو اگر اس کو مانو گے تو ماننی ہوں گی، وہ ہمارے اندر ودیت ہے۔ جیسے اگر ہم کسی چیز کا اثر دیکھتے ہیں تو مؤثر کو تلاش کیے بغیر نہیں رہ سکتے، فعل دیکھتے ہیں تو فاعل کو تلاش کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ وہ ہمارا اضطراری علم ہے، اور ہم اپنے شعور کی ساخت سے مجبور ہیں کہ اس کو استعمال کریں، اور اس کے نتیجے میں عقل استنباط کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اور دوسری چیز اللہ کی کتاب ہے، یعنی مذہب۔ اللہ کو پانا ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، اللہ کا حکم جاننا ہے، اس میں دائیں بائیں کسی چیز کی طرف التفات بھی نہیں کرنا چاہیے، اس میں اصل کی حیثیت کتاب اللہ کو حاصل ہے۔ ہر چیز اس کے تحت رکھ کے دیکھی جائے گی، یعنی اللہ کی کتاب ہے وہ ہاتھ میں پکڑ لیے، جیسے یہاں فرمایا خذ الکتاب بقوہ، یعنی اس کو مضبوط تھام لو، یہ ہاتھ سے نہیں چھوٹنی چاہیے، اس کو بنیاد بنا کر اب تم نے زندگی بسر کرنی ہے۔ کتاب موجود ہے، پیغمبر کی حیثیت سے مبعوث کیے جا رہے ہیں، ایک مسلمان قوم میں مبعوث ہوئے ہیں، ان کو کوئی نئی امت نہیں بنانی، کوئی نیا پیغام نہیں دینا، پہلے سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم موجود ہے، اسی کے وہ پیغمبر کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے اٹھائے ہیں، اور پہلا حکم ان کو کیا دیا جا رہا ہے؟ یہ تورات ہے، اس کو مضبوطی کے ساتھ تھا، یعنی تم نے اسی کی طرف رجوع کرنا ہے، میری ہدایت کے لیے، میرے پیغام کے لیے۔ اس کو ہم اس طرح ادا کرتے ہیں کہ مذہبی فکر میں، یعنی دنیا کے علوم میں، اصل کی حیثیت عقلی استنباط اور اس کے فہم و ادراک کو حاصل ہے، اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اسی سے استدلال کرنا چاہیے۔ اور مذہبیات میں یا مذہب کے معاملے میں اصل کی حیثیت اللہ کی کتاب حاصل ہے، اسی کو مضبوطی سے پکڑ کر ہر چیز اس کے تحت رکھ کے دیکھنی چاہیے۔ وہ اس کے تحت قبولیت حاصل کر لیتی ہے، بہت اچھی بات ہے، نہیں قبولیت حاصل کرتی تو اس میں آپ کو کیسی روشنی کیوں نظر نہ آئے، وہ تاریکی ہے، اس کو اٹھا کے پھینک دینا چاہیے۔ تو یہاں ان کو یہ ہدایت کی، یعنی تورات کو یہ ہدایت اس لیے ہوئی کہ شیاطین جن و انس کو سب سے بڑھ کر دشمنی کتاب الہی سے ہوتی ہے، چنانچہ اس کے حاملین کو وہ اس سے برگشتہ کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے۔ یہ تو ایک چیز ہے جو پیغمبروں کو دی جاتی ہے، یعنی اللہ کی کتاب پہلے سے موجود ہے تو اس کو تھام لیں گے، نہیں ہے تو اللہ دے دے گا، جیسے کہ اس نے فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ پیغمبر کوئی پہلے پڑھنے لکھنے نہیں بیٹھتے، وہ مختلف علمی مراحل سے نہیں گزرتے، یہ خود ان کے لیے دلیل نبوت ہوتی ہے، ایسے ہی لوگوں کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ تو جب ان کا انتخاب کیا جاتا ہے تو اب گویا اس کتاب کے علم کو انہیں لوگوں میں عام کرنا ہے، یعنی اب گویا
وہ پہلا عالم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وجود میں آنا ہے جس نے لوگوں کو دین سمجھانا ہے۔ علماء بعد میں پیدا ہوں گے وہ الگ بات ہے، لیکن پیغمبر کے ہوتے ہوئے تو پہلا عالم وہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو ان معاملات میں جہاں عقلی استدلال کی ضرورت ہے، جہاں کتاب کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جہاں اس کے اطلاق کی ضرورت ہے، جہاں اس کی روشنی میں اجتہاد کی ضرورت ہے، اس کی صلاحیت بھی عطا کرتے ہیں۔ اس کو قرآن مجید حکم اور علم سے تعبیر کرتا ہے، وہ بھی پیغمبروں کو عطا کر دی جاتی ہے۔ یہ بات یہاں تک پہنچ گئی، اب ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر